بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ جب ہم ڈونلڈ لو کی بات کریں تو ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ وہی شخص ہے جس نے پاکستان کی ہماری منتخب حکومت ایٹمی اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ایک دھمکی لگائی تھی، اور وہ بھی بڑے لیول کی، کہ وزیر اعظم کو آپ اتارے نہیں ہیں تو پاکستان کو مسائل کا سامنا ہوگا۔ ٹھیک، ایز اے پاکستانی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسائل کے حل کے لیے ہمارے اندر میکینزم اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں کا ہم پہ اثر نہ پڑے، نہ کوئی ہماری رجیم چینج کر سکے، نہ اندرونی مسائل کے حل کے لیے جیسے اتنا بڑا ڈاکہ پڑا ہے اس کے لیے اب ہم اس طرف دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہماری سپریم کورٹ موجود ہے، پٹیشن ہماری وہاں جو ہے حامد خان صاحب کے ذریعے جاری ہے۔ میری توقع یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو اس طرح سے ہینڈل کرے گی کہ دیکھیں، یہ عمران خان کا یا تحریک انصاف کا مسئلہ صرف نہیں ہے، پاکستان کا مسئلہ ہے۔ یہ الیکشن ایک آئینی پروسیس ہے، جس کو بھی پاکستان کی عوام ووٹ دیتی ہے، اس کو حکومت کا حق ملنا چاہیے، وہ حکومت کرے۔ اور سیاسی جماعتوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جب بھی وہ اقتدار میں آئیں، کسی کا کندھا لیے بغیر اپنے پیروں پہ وہ آئیں، اپنے پیروں پہ آئیں گے تو پھر وہ اپاجوں کی طرح حکومت نہیں کریں گے، اپنا وقت بھی پورا کریں گے اور اپنی پالیسی امپلیمنٹ کر سکیں گے۔ بہرحال حاصل وصول گفتگو کا یہ ہے کہ اتنے بڑے لیڈر کو، اتنی بڑی جماعت کو کھڈے لائن لگا کے، دیوار سے لگا کے ملک آگے جا نہیں سکتا۔ اس مسئلے کا حل نکالنا پڑے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ سے بہتر تو کوئی فورم ہے نہیں، وہاں سے حل نکلے گا تو سب کو قابل قبول ہوگا۔ ٹھیک، تو ایک بتائیے گا علی محمد خان صاحب کہ ایک دفعہ یہ بھی ہوا تھا 2018 میں کہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنانے کی پیشکش آئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ آئیے الیکشن کو کھولتے ہیں، تو اس وقت آپ کے نزدیک پارلیمنٹ مناسب فورم تھا، تو کیا آج بھی پارلیمنٹ کو ہی آپ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ بہت ہی مناسب بات آپ نے کی ہے میب صاحب، لیکن آپ خود بتائیے کیا آپ کو اتنی میچورٹی پارلیمنٹ میں اب نظر آ رہی ہے؟ دوسری بات یہ ہے، میں بڑے دکھ سے یہ بات کر رہا ہوں، میرے تو دونوں فورم ہیں، دیکھیں میں اگر سیاسی کارکن ہوں تو وکیل بھی ہوں، میرے دونوں فورم ایک برابر ہیں، لیکن ایز اے سیاسی کارکن یہ سمجھتا ہوں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمیشہ سیاستدان اپنی لڑائی عدالتوں میں لے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ چھوٹا کرتے ہیں۔ ہمارے بہت سے آنریبل ایم این ایز، لاکھوں ووٹ لینے والے لوگ حبیب صاحب عدالتوں کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، کوئی کو اندر آنے نہیں دیتا، حالانکہ جب ہمارے پارلیمنٹ میں عدالتوں سے کوئی آتا ہے ہم اس کو سر پہ بیٹھاتے ہیں، عزت دیتے ہیں، یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ لیکن اگر اس وقت پارلیمنٹ میں آپ پارلیمنٹری فورم کی بات ہوتی ہے تو سب سے بڑے بینیفیشری اس ساری جو ڈے لائٹ رابری ہے، ڈکیتی ہے الیکشن کی، وہ شہباز شریف صاحب ان کی جماعت ہے۔ تو جب ان کی وہاں پہ اس وقت اکثریت ان کو دے دی گئی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے خلاف انویسٹیگیشن کریں گے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ nobody can be a judge in their own cause۔ تو یہ مجھے پھر بات وہاں سے حبیب بھائی آگے چلتی نظر نہیں آ رہی، اس لیے سپریم کورٹ ہی علی محمد خان صاحب، چلیں پارلیمنٹ پر ٹرسٹ نہیں ہے تو ٹرسٹ تو مکمل طور پر عدلیہ پر بھی آپ لوگ ظاہر نہیں کر رہے نا۔ جو کمیشن بنانے کے حوالے سے ایک درخواست دی گئی ہے اس میں یہ بھی کہا گیا کہ غیر متعصب ججز پر مشتمل کمیشن بنایا جائے، تو پھر مکمل ٹرسٹ تو عدلیہ پر بھی نہیں کیا جا رہا۔ ہماری سپریم کورٹ ہے، چاہے جو بھی ہے، الٹیمیٹلی ہم نے تو الٹیمیٹ آربیٹر آف دی کانسٹیٹیوشنل لیگل میٹرز دی سپریم کورٹ آف پاکستان، لیکن یہ کانسٹیٹیوشنل ایک رائٹ ہوتا ہے کسی بھی اپلیکنٹ کا کہ اگر اس کو کسی جج پہ اعتماد نہیں ہے، اس میں کوئی بدنیتی کی بات نہیں ہوتی۔ ٹھیک، دس از اے نارم جو اینگلو سیکسن لا ہم نے انہیرٹ کیا ہے انگریزوں سے، امریکہ میں اور یورپین ڈائسپورا میں، کامن ویلتھ کنٹریز میں یہی اینگلو سیکسن لا، کامن جو لا ہے، جو سارا پریکٹس ہوتا ہے اس میں یہی طریقہ کار ہے کہ جس جس پہ آپ کو اعتماد نہیں ہے آپ ریکویسٹ کرتے ہیں اور ریکیوز کر جاتے ہیں۔ کیا کوئی مخصوص ججوں کا راستہ آپ روکنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کسی ایسے بینچ میں شامل نہ ہوں؟ کیا آپ کے ذہن میں کوئی مخصوص ججز ہیں، یا آپ انتظار کر رہے ہیں کہ پہلے بینچ بنے تو پھر آپ اعتراض کریں؟ دیکھیں میں تو ابھی اس لیول پہ تو کسی جج کا میں نہ نام لوں گا، نہ میرے لیے نام لینا اس وقت مناسب ہے۔ میں تو آپ کو ایک عمومی ان پرنسپل بات کی ہے کہ نارملی طریقہ کار یہی ہے کہ جس جج کو لگتا ہے کہ اس پہ اپلیکنٹ کا اعتماد نہیں ہے خود ریکیوز کر جاتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی اپنے سر کوئی وہ چیز نہیں لینا چاہتا۔ لیکن تمام ججز ہمارے لیے آنریبل ہیں، تمام ججز ہمارے لیے جو ہے موسٹ ریسپیکٹڈ ہیں سپریم کورٹ میں، اس لیے ہم گئے ہیں کہ ہمیں اس پہ اعتماد ہے تو گئے ہیں۔
تو اس لیے جی علی محمد صاحب دیکھیں آپ کے دو آپ کو جی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ کل ہائی کورٹ میں، آج بھی تھا ادھر ہی میں، خان صاحب کا جو کیس تھا اور شاہ صاحب کا سائفر کا، ہائی کورٹ میں بیٹھے میں سوچ رہا تھا کہ 10 سال ہو گئے ہیں پارلیمنٹ میں ہمیں آئے ہوئے. 2013 میں ہم پہلی بار پارلیمنٹ میں تحریک انصاف مرکز میں بڑی تعداد میں آئی، 35 ہماری سیٹیں تھیں. پھر ہم نے حکومت بنائی، پھر آدھی رات کو حکومت ہماری بیچ دی گئی، جو کچھ ہوا سارا کچھ آپ کے سامنے ہے. تو یہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ قوم نکلی ہے، قوم نے ووٹ کر دیا ہے. آپ وہ طاقت تو دیکھیں نا جو اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے ذریعے، جس کو لوگ عمران خان کہتے ہیں، عمران خان صاحب کے ذریعے جس طریقے سے قوم نکلی ہے، کہ جس شخص کے سر پہ یا جس خاتون کے سر پہ انہوں نے ایک سیاسی ہاتھ رکھا ہے، قوم نے ان کینڈیڈیٹس کو جو ہے سینے سے لگایا ہے اور ان کو پاس کر دیا ہے اور بے بہا ان کو ووٹ دیے ہیں. اس سے آپ دیکھیں ایک آئیڈیا ہوتا ہے، ایک بیرومیٹر ہے کہ قوم کدھر کھڑی ہے. دیکھیں یہ قوم مستقل نہیں کھڑی ہوتی کسی کے ساتھ. یہی قوم میاں نواز شریف کو بھی ووٹ دیتی تھی، جس نے بے نظیر صاحبہ کو کم ووٹ دیے. تو ہمیں شخصیت کی بجائے قوم کی ول کی عزت کرنی چاہیے. آج اگر ہمارے ساتھ ہے تو اس کو آپ عزت دیں. کل کو اگر ہماری پرفارمنس خدا نخواستہ خراب ہوتی ہے اور یہ نواز شریف یا زرداری صاحب ان لوگوں کے پاس قوم جاتی ہے، قوم تو کسی کے گھر میں نہیں رہتی نا، قوم تو دیکھتی ہے کہ اس وقت ملک کے لیے کون ٹھیک ہے. اس وقت اگر قوم کو لگتا ہے، دیکھیے اس وقت اگر قوم کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب ہی اس ڈوبتی معیشت اور اس تباہ حال ملک کو بہتر کر سکتے ہیں، تو پھر کسی اور کی کیا مجال ہے کہ وہ قوم کی ول کے سامنے آئے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. یہ بتائیے گا کہ آپ کے اس وقت اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کے نیریٹو کا انالیسس کریں تو اس کے دو بڑے ہی بنیادی نقطے ہیں. ایک یہ ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی حکومت دراصل ایک سائفر کے ذریعے، سائفر پر آنے والے پیغام کے ذریعے نکالی گئی. جہاں تک الیکشن کی دھاندلی کا الزام ہے تو اس کی بازگشت ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج امریکہ کی جو کانگریس کی کمیٹی ہے وہاں پر بھی سنی جا رہی ہے، اور بوتھ سائڈز کہہ رہی ہیں، یعنی ہاؤس کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں اور ڈونلڈ لو صاحب بھی کہہ رہے ہیں. لیکن آپ کا جو دوسرا سائفر والا نیریٹو کا حصہ ہے، ڈونلڈ لو نے اس کو سختی سے مسترد کیا، اور نہ صرف اپنے طور پہ بلکہ یہ بھی کہا کہ ہمارے سابق سفیر تو عدالت میں جا کے، یعنی پاکستان کے سابق سفیر عدالت میں جا کے اس ساری سلسلے کو جھوٹ قرار دے چکے. دیکھیے تو بڑی بچکانہ بات ہوگی کہ یہ جو ڈونلڈ لو ہے یہ جا کے اپنے اوپر ہی ادھر 302 کا پرچہ کٹوا دے کہ ہاں میں نے کیا تھا. ڈزنٹ ہیپن لائک دس ان اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ. وہ ایسا نہیں کرے گا. اس نے ظاہر اپنے ریاست کے مفادات کا اس نے تحفظ کرنا ہے. وہ ہماری طرح تو نہیں ہے نا کہ ایک فون کال پہ ڈھیر ہو جائے. ہماری طرح تو نہیں ہے. وہ تو جو ملک ہے، دیکھیں ہمارے ادھر کیا وجہ تھی کہ ہمارے ملک میں جس طریقے سے رجیم چینج ہماری ہوئی ہے، کیا اس طرح ہونا چاہیے؟ کیا اس بات سے کوئی انکار ہے کہ بین الاقوامی مداخلت ہوئی تھی؟ میں تو نہیں کہہ رہا. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے 2 اعلامیے کہہ رہے ہیں، وزیر اعظم PMI کے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نیچے اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے نیچے، دونوں اعلامیے. اور اس میں ایک چیز کامن ہے، وزیر اعظم 2 چینج ہو گئے. ڈیفنس منسٹر پہلے کوئی اور تھا، پرویز خٹک، ان کی جگہ خواجہ آصف آ گئے. انٹیریئر منسٹر کوئی اور تھا اس وقت، ان کی جگہ ان کے دوسرے نون والے آ گئے. لیکن آرمی چیف باجوہ صاحب بھی تھے، حساس ادارے کے ہیڈ بھی وہی تھے جو ہمارے دور میں تھے. دونوں اعلامیوں میں ایک چیز مشترک ہے کہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہوئی ہے پاکستان کے اندر. اس کو ایکسپٹ کیا گیا. اچھا، اس کے بعد یہ بات ہوتی تھی نون لیگ کے کوارٹرز سے کہ سائفر نہیں ہے، یہ ایسی بنایا ہے، کاغذ کا پرزہ ہے. آج سائفر حقیقت ہے کہ سائفر تھا. اگر سائفر نہیں تھا تو یہ عمران خان پہ کیس کس چیز کا ہے؟ اور اگر سائفر کی حقیقت نہیں تھی، آپ نے کیس کر دیا ہے، تو پھر یہ اتنے عرصے آپ جھوٹ کیوں بولتے رہے؟ چلے اب تو معاملہ عدالت میں ہے نا، دیکھتے ہیں عدالت اس پر کیا فیصلہ کرتی ہے. علی محمد خان صاحب، سینٹ کے انتخابات میں ہم دیکھ رہے ہیں. جی حبیب صاحب، ایک سینٹ سے زیادہ اہم معاملہ ہے، اس میں مجھے ایک لائن اور بولنے دیجیے. ٹھیک. دیکھیے شہباز شریف صاحب کی جب حکومت ختم ہوئی ہے 18 ماہ کی، تو اگر میری یادداشت صحیح کام کر رہی ہے تو خان صاحب پہ سائفر کا کیس بنا کاکڑ صاحب کے دور میں. ایسے ہی حبیب صاحب جی. تو یہ لوگ، شہباز شریف کی جو رجیم تھی، یہ کہتے تھے کہ سائفر نہیں ہے، اس کی حقیقت نہیں ہے.
کیس جب کاکڑ صاحب کے دور میں بنا، اس کا مطلب ہے کہ سائفر تھا. پھر آپ ایز اے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب 18 مہینے قوم کے سامنے سچ کیوں انہوں نے نہیں بولا کہ سائفر تھا؟ اگر آپ نے کیس کرنا تھا تو کر دیتے. دوسری چیز یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب ایک سوال بنتا ہے، دوبارہ وہ وزیر اعظم کی کرسی میں بٹھائے گئے ہیں کہ سائفر اگر تھا اور آپ نے خود مانا کہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے، عمران خان پہ آپ ایک کیس کر رہے ہیں. اب اس کیس کی ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا ہے کیونکہ سب جوڈس ہے، عدالت میں ہے. لیکن شہباز شریف صاحب سے سوال ہے کہ جب آپ نے خود مانا کہ میرے ملک میں کھلم کھلا مداخلت ہوئی ہے، چلے اس کو سازش نہیں کہتے، جو ایک کوارٹر سے بات آئی تھی کہ سازش نہیں ہے، ہم سازش کا لفظ یوز نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں وہی لفظ یوز کرتے ہیں جو توثیق ہوئی تھی ان کے نیچے کہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے، کھلم کھلا مداخلت ہے. تو کیا شہباز شریف صاحب آپ کی بطور وزیر اعظم رسپانسبلٹی نہیں بنتی کہ جس دنیا کے سب سے بڑے اسلامی نیوکلیر اسٹیٹ کے آپ وزیر اعظم ہیں، اس میں کوئی مداخلت ہوتی ہے بین الاقوامی، اس کی آپ انویسٹیگیشن کریں؟ ٹھیک. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب جیسے ابھی عظما پوچھ رہی تھی، سینٹ کا الیکشن آ گیا ہے، سینٹ کے الیکشن میں آپ کی پارٹی کس حیثیت سے انتخابات میں حصہ لے گی؟ ان انتخابات میں کیا پاکستان تحریک انصاف واپس آ چکی ہے یا ابھی تک سنی اتحاد کونسل ہے یا آزاد حیثیت میں آپ کے امیدوار آئیں گے؟ دیکھیں، ہم نے اپنی تمام قانونی لوازمات پورے کر لی ہیں. الیکشن ہم نے ایک بار پھر کر لیا. الیکشن کمیشن کی خواہش تھی کہ نہیں باقی تو سارے ٹھیک ہیں، صرف ہمیں ٹھیک نہیں ہے، تو ٹھیک ہے ہم اپنے آپ کو مزید ٹھیک کر لیتے ہیں. ہم نے الیکشن کر دیا ہے، پٹیشن ہم نے دوبارہ کر دی. اب ہم ایکسپیکٹ کریں کہ ہمیں جیسی ہمارا نشان واپس ملتا ہے، بلہ اتنی خوبصورت پیاری معصوم سی چیز ہے، بلے سے لوگوں نے بلہ بنا دیا، تو بلہ اگر ہمیں واپس ملتا ہے then we go on بلہ، then we go on our original party. نہیں ہے تو پھر SIC کی پلیٹ فارم. اور کیا امید ہے، کب تک آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مل سکتا ہے نشان بلے کا؟ دیکھیں سکندر سلطان صاحب کے اب اختیار میں، وہ راجہ ہیں، پتہ نہیں جس کے دل کے راجہ ہیں، لیکن ہم تو ان سے بعد بھی بات کریں گے، احترام کا رشتہ بہرحال ملحوظ خاطر رکھیں گے. لیکن یہ ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سب سے بڑی جماعت قوم کی ول جس کے ساتھ ہے، تو اب تو قانونی لوازمات بھی پورے ہو گئے، بلہ واپس دینے دیں، نظام کو آگے چلنے دیں تاکہ نظام آگے چلے، ہم ایک واقعے کے اسیر بن کے نہ رہ جائیں. دیکھیں 9 مئی ہو گیا نا، 9 مئی سے اب آگے چلیں، عمران خان صاحب واپس باہر آئیں، عمران خان صاحب کے کیسز جو غلط بنے ہیں وہ نکلیں باہر، اسیران باہر آئیں، قوم آگے بڑھے، عمران خان صاحب کو ان کا مینڈیٹ واپس ملے. اچھا علی محمد خان صاحب، حق بنتا ہے کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے. علی محمد خان صاحب، ابھی آپ کے کچھ وکلاء کی طرف سے یہ بھی امید ظاہر کی جا رہی تھی کہ شاید عید سے پہلے خان صاحب کی رہائی بھی عمل میں آ سکتی ہے، کیا ایسی کوئی چیز ہے، ایسی کوئی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں میں تو ایسی کوئی پیشن گوئی نہیں کروں گا. پچھلے بھی پروگرام میں حبیب صاحب کے سامنے میں نے ایک بات کی، اس کا پتہ نہیں لوگوں نے رائی کا پہاڑ بنا دیا. حالانکہ اس میں میں نے کیا بات کی تھی، اس میں میں نے 6 مہینے پہلے کی ہوئی ایک بات کا حوالہ دیا تھا کہ الیکشن ابھی دور دور تک نہیں تھا، اور اگست ستمبر میں نے ایک بات کی تھی کہ تمام جماعتوں کے بڑے لیڈران کو صدر مملکت اکٹھا کریں، ان کو بٹھائیں، اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ دار لوگوں کو بٹھائیں اور ایک نقطے پہ بٹھائیں، ان میں کوئی مفاہمت کی ضرورت نہیں ہے، ایک نقطے پہ کہ جناب اگلا الیکشن آزاد شفاف ہونا چاہیے، اس کے لیے آپ بتائیں کیا کیا تجاویز ہیں. اور یہ بھی میں نے اس وقت پیشن گوئی کی تھی، حالانکہ پیشن گوئی کا ڈومین شیخ رشید صاحب کا ہے، لیکن میں نے تھوڑا سا ان کی جگہ خود پیشن گوئی کی تھی کہ خدا نخواستہ اگر آپ آزاد شفاف الیکشن نہیں کرتے تو پھر میں اگلے الیکشن کے بعد انہی جماعتوں کو روڈوں پہ دیکھ رہا ہوں، وہی ہو گیا. اگر اس وقت آپ اپنی اپنی جماعتوں کے یہ جتنے بھی لیڈر ہیں، دیکھیں ایمل ولی خان اپنی جماعت کا بڑا لیڈر ہے، نواز شریف صاحب اپنی جماعت کے، زرداری صاحب اپنے، سراج الحق صاحب، اور ساتھ میں مولانا فضل الرحمان صاحب اور کچھ جو نیشنلسٹ جماعتیں بھی ہیں جن میں چکزئی صاحب وغیرہ آتے ہیں. تو میری تجویز تھی کہ ان لوگوں کو بٹھائیں. عارف علوی صاحب اگست ستمبر میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی. اب آپ مجھے بتائیں، میں ادنا کارکن ہوں سیاسی، لیکن اگر اس وقت یہ سٹیپ لے لیا جاتا اور یہ لیڈران بالخصوص ملک کے سب سے بڑے لیڈر عمران خان صاحب کو بھی بلا دیا جاتا اور بٹھا دیا جاتا، سب کو پتا ہے کہ وہ سیاسی کیسز ہیں، سب کو پتا ہے عمران خان دہشت گرد یا ملک کا دشمن خدا نخواستہ نہیں ہے، اس پہ سیاسی کیسز ہیں، ملک کو آگے لے جانا ہے تو پھر آپ نے ان چیزوں سے نکلنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم عمران خان جیسے بڑے لیڈر کو آپ اندر بٹھا دیں. علی محمد خان صاحب، آپ جو بات کر رہے ہیں نا، اس میں تھوڑا سا ایک کنفیوژن ہے. علی محمد خان صاحب، آپ تو یہ بات کر رہے ہیں نا، میں نے ایک بات اور بھی کی ہے، مجھے کہنے دیجیے آخری جملہ. دیکھیے آپ مجھ سے اس پہ بے شک ایگری نہ کریں، آپ کے ناظرین، میری ایک سوچ ہے. دیکھیے عمران خان جیسے بڑے لیڈر بڑی مشکل سے پیدا ہوتے ہیں. ایک
दहाइयां लगती हैं, उसको जेल में रखे ना, उनका या तहरीक इंसाफ का कम नुकसान है, आप मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। किसी भी कौमी लीडर को जब आप साइड पे करते हैं, नुकसान ये बात ठीक है आपकी, कौम का वक्त ज़ाया किया जा रहा है। बड़ी पार्टियां एक नेमत होती हैं और बड़े लीडर भी एक नेमत होते हैं। ये बताइएगा कि एक तो दो सवाल हैं, एक तो मेरा ख्याल है कि गालिबन उज़्मा भी यही पूछना चाह रही थी कि आपकी तरफ से इनकार हो जाता मुज़ाकरात का। जी यही चीज के आप कह रहे हैं कि हम सबको मिल के बिठाएं, तो यही चीज आती है कि जेल से खान साहब कह रहे हैं कि नहीं हम तो किसी से मुफाहमत नहीं। दूसरा इसमें यह है कि अपने डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की इस वक्त तहरीक इंसाफ में क्या हैसियत है? देखें, ये तो वक्त की बात होती है। खान साहब के पुराने साथी हैं, देखते हैं जब खान साहब बाहर इंशाल्लाह जल्द निकलते हैं। जो आपने वैसे बात की, हमारे वकला ने छोटी ईद की बात की है, मेरी दुआ है कि उनकी बात पे अल्लाह ताला उसमें जो है वो बरकत डाले। मैं दोबारा एक बात करूं, खान साहब ने कभी ये नहीं कहा कि हम पॉलिटिकल डायलॉग में नहीं जाएंगे। उन्होंने ये बात की है कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि जब अभी ये इलेक्शन हुआ, हबीब साहब, बहुत से लोगों ने ये कहा कि आप जनाब पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाएं। आप देखें, किसी इशू पे बैठ के गुफ्तगू करना एक अलहदा, टोटली डिफरेंट बॉल गेम, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाना तो उस अपनी सोच की खिलाफ जाना है ना, कि करप्शन के खिलाफ हमने जमात बनाई। पाकिस्तान के निजाम में जो करप्शन का एक चीज आई है 80-90 की दहाई में, तो उसमें तो पीपल्स पार्टी का नून के साथ बराबर का हाथ है। तो उनके साथ अगर हम हुकूमत में जाते हैं तो हम अपने इलेक्टोरेट को, जो हमारा, देखें जिन लोगों ने हमें वोट किया है उनको हम क्या कहेंगे? हम हुकूमत में जाना चाह रहे थे, हमें इख्तिदार बहुत प्यारा था, तो इसलिए हमने नजरी पे कुर्बानी दी। तो इस पे हम नहीं कर सकते, लेकिन मुल्क के किसी भी मामले पे दो बातें करूंगा, हम बैठ के बात कर सकते हैं। लेकिन देखिए, अब अगर शहबाज साहब कहते हैं कि आओ मेरे साथ मीसाक मईशत करो, तो यार मीसाक मईशत की बातें तो बाद में होंगी, पहले आपके मैंडेट का तो फैसला हो कि आपके पास मैंडेट असली है। क्या मियाँ साहब, नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ, क्या वो जीते हैं? डॉक्टर यास्मीन जीती है? क्या मरियम बीबी जीती है? मेयर शराफत जीता है? अली मोहम्मद खान साहब, आपको नहीं लगता कि इन हालात में अगर खान साहब बाहर आते हैं तो उससे डील का ही तासुर जाएगा? देखें, खान साहब ने अगर डील लेनी होती या डील करनी होती तो व्हाई वुड ही सिट इन जेल फॉर 250+ डेज? वो फिर मियाँ साहब की तरह वो भी कोई तो ऐसी बात नहीं है। अच्छा। लेकिन सबको ये पता है कि केसेस उन पे पॉलिटिकल केसेस हैं। इस पाकिस्तान में सब लोगों को दो चीजों का जरूर आइडिया होगा कि एक तो उनकी इंटेग्रिटी, जो ऑनेस्टी है। इमरान खान साहब की सियासत पे आप एतराज जरूर कर सकते हैं, कोई कह सकता है कि भाई ये है, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए था, गुलजार नहीं लगाना चाहिए था, या आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, या आपको उसको लगाना चाहिए था, इसको नहीं लगाना। दीज आर द थिंग्स ऑन व्हिच यू कैन डिस्कस, बट यू कांट आर्ग्यू कि द मैन हैज गॉट इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी उसकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। नंबर 2 इज पैट्रियोटिज्म विद द कंट्री, कि जिस तरह से उसने हम जैसे लोगों को, खान ने पाकिस्तान की मोहब्बत में सबको इकट्ठा करके एक तहरीक चलाई। हमारी क्या मतलब, हम कोई ऑर्डिनरी पॉलिटिकल पार्टी तो ट्रेडिशनल तो नहीं है ना, एक पाकिस्तान की मोहब्बत में एक जमात बनी है और लोग आते हैं कि ये जो हमारा हबीब साहब करोड़ों बंदा सोशल मीडिया पे बैठा है, ओवरसीज बैठा है पाकिस्तान में, इनको इमरान खान साहब कोई 10,000 रुपए महीना देते हैं जो सारी रात बैठ के पाकिस्तान, वो हमें पाकिस्तान का मुस्तकबिल देखते हैं। तो हमारी आंखों में उनको पाकिस्तान के अच्छे मुस्तकबिल का अक्स नजर आता है। दैट्स व्हाई दे सपोर्ट इमरान खान एंड तहरीक इंसाफ। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद।